رمضان کے 3 اشرے، پہلا اشرہ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ حضور نے فرمایا پہلے اشرے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، دوسرے اشرے میں اللہ کی بخشش برستی ہے، اور تیسرے اشرے میں اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری فرماتا ہے۔ تو یہ پہلا اشرہ ہے جس پہ میں اور آپ موجود ہیں۔ رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ بھائی ویسے گزارنا چاہیے جیسے حضور نے گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو حضور کی 3 باتوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ کتنی باتوں میں؟ 3 باتوں۔ نمبر 1، حضور کی تلاوت میں کثرت آ جاتی تھی۔ تلاوت میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت حضور پہلے بھی فرماتے تھے، لیکن رمضان میں کیا فرماتے تھے؟ میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ تلاوت کرتے ہی نہیں تھے، رمضان میں تھوڑا سا دیکھ لیا نا، تلاوت فرماتے تھے لیکن اس میں کیا آ جاتی تھی رمضان میں؟ اور یہ تلاوت بذات خود اہم ہے، تلاوت بذات خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید جہاں پہ حضور کی مقاصد بعثت بیان کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حضور لوگوں کو قرآن کی آیات کی تلاوت سکھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل کی صفائی کرتے ہیں، اور تیسرا نمبر ہے کہ پھر ان کو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، پھر ان کو ترجمہ اور آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تلاوت کا کیا فائدہ ہے، جب سمجھ ہی نہیں آ رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بھائی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی لازمی ہے، لیکن بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ پریشان نہ ہو جایا کریں، آج کل جو دور ہے نا خواہ کے دانشوروں کا، اور آپ لوگ ہم سے بھی دور ہو گئے۔ ہم سے دور اس لیے ہوئے کہ ہم رسمی جلسے تو کرتے ہیں، اس طرح کی مجالس نہیں کرتے۔ اس طرح کی مجالس ہو تو آپ کو بات سمجھ آئے نا۔ تو رسمی جو دانشور ہیں جو موبائلوں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یہی کہتے ہیں جی تلاوت کا کیا فائدہ، سمجھ کے پڑھنا ہے تو پڑھو، تلاوت کر کے کیا کرو گے؟ بھائی مقاصد بعثت میں یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت بذات خود مقصد ہے، تو تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی۔ اور حضور رمضان میں تلاوت کی کثرت فرماتے تھے۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی ہوتی تھی لیکن رمضان جو اس کی مقدار کیا ہوتی تھی جی؟ بڑھ جاتی تھی۔ تو رمضان میں پہلا کام تو یہ کیجئے کہ تلاوت میں کثرت لائیے۔ تلاوت میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان من الناس اہلین للہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنیے گا۔ اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، کسے کہتے ہیں؟ میں اور آپ اپنے گھر والوں پر کسی کو ترجیح دیتے ہیں؟ بتائیں مجھے، آپ کسی کو دیتے ہو بتائیں؟ بیوی بچے، بیوی بھائی بہن کو بھی ان پہ ترجیح ہم ایسے ہی ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اہل بھی اہل ہے۔ اب حدیث میں حضور فرما رہے ہیں ان من الناس اہلین للہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بن جاتا ہے جیسے وہ اللہ کا اہل ہو، اللہ اکبر، اللہ کے اپنے گھر والے ہوں، ایسے بن جاتے ہیں۔ صحابہ تو تڑپ گئے یہ بات سن کر، کیونکہ وہ اہل کا مانا جاتا۔ صحابہ کو اہل کا پتہ تھا کہ اہل ہوتا کیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من ہم، وہ ہے کون جو اہلین اللہ ہے، اللہ کے ایسے ہیں جیسے اللہ کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہم اہل القرآن وحاسدہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کو ایسے ہی پیارے ہیں جیسے کوئی گھر والا پیارا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے خاص ہیں۔ تو رمضان میں قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھے، حافظ بھی قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھے۔ یہ قرآن واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہے بشمول حضور کے، سب مخلوق ہیں، حضور بھی مخلوق ہے۔ قرآن وہ واحد چیز ہے جو کلام اللہ ہے، خلق اللہ نہیں ہے۔ تو بھائی رمضان میں حضور کا پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ اشرہ رحمت میں تلاوت بھی کیا کرنی ہے جی؟ کثرت کرنی ہے۔